ہاں بلال بتایا آپ نے اب جا رہے ہیں ٹھہر کے مت پڑے اور جلدی مت پڑے، چلتے چلتے ایسے سرچ کریں زیادہ آپ تھوڑا پیچھے ہو، ہاتھ کے اندر میں لوگ دکھا دیں، پیچھے ہوگا آ جاؤ شروع کر بھائی شروع کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلند اور بالا ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بات بھی حیثیت اور قیمت رکھتی ہے. آج تو دنیا کی دولت ہاتھ آ جائے، مال ہاتھ آ جائے، میری کو اور فائدہ ہو جائے، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل بفضل رحمت وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجیے اللہ کی فضل، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے. یہ ہے چیز خوش ہونے کی. بے شک. اور فضل کی تشریح مفسرین نے کی ہے قرآن حکیم کے ساتھ کہ قرآن حکیم کی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عنایت فرما دے، یہ ہے خوش ہونے کی چیز، یہ ہے دولت. بے شک. اس پر خوش ہونا چاہیے. تو باعث برکت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. ان کے ماں باپ وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اس طرف توجہ کی اور اس کو اس منزل تک پہنچا کر آج خوشی منا دی. ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد ایسے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب کرا چکے تھے، ان کی 10 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا حافظ قرآن سے. اور میدان حشر میں اولین آخرین سب جمع ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. ہر شخص پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی تپتی ہوئی ہوگی. کوئی ٹخنے ٹخنے پسینوں میں ہوگا، کوئی گھٹنے گھٹنے ڈوب رہا ہوگا، کوئی گلے تک پہنچ رہا ہوگا. جا کنی اور نفسی نفسی کا عالم ہو. کوئی سایہ سوائے عرش کے سائے کے. اس وقت میں کچھ لوگ عرش کے سائے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہوئے، تاج پہنے ہوئے، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن بنانے والے ماں باپ کے لیے جو کتنے بڑا احساس کرام ہے، تو پھر حافظ قرآن کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے تو کہہ دیا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جاؤ درجہ درجے میں چڑھتا جاؤ، اور جہاں تک تیرے پہنچنے کی انتہا ہوگی وہی تیرا مقام. تو حقیقت میں دنیاوی چیزیں یہ سب فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کے کلام سے تعلق جوڑا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو حافظ قرآن بنایا جائے. آسمانی کتابیں تو اور بھی آئی ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی خصوصیت ہے کہ آج 14 سال قبل جن حروف جن کلمات کے ساتھ نازل ہوا تھا، انہی حروف و کلمات کے ساتھ آج بھی موجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ آج تک الحمدللہ ایک حرف کا کہیں دیر تک کا نہیں. بے شک کتابیں اور بھی ہیں، توریت زبور میں کوئی اصلی نسخہ اس کا آج نہیں ملتا، سب میں تحریر تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور اس عرصے میں کتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ قرآن حکیم بدل دیا جائے، یوں کمی کر دی جائے، یوں مٹا دیا جائے، مگر فوراً اس پر آگاہی ہو جاتی ہے، اس پر تدارک ہو جاتا ہے، کوئی اس پر تبدیلی آتی نہیں. یہ عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کو مدد سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائے اور اس قرآن حکیم کے سزا پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اپنی رضا کامل نصیب فرمائے. اور ان کے جو لواحقین ہیں، والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مزید توفیق نصیب فرمائے. سبھی بچوں کو وہ حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. حقیقت میں روشنی یہی روشنی ہے، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دوسری تعلیمات ان سے بھی ہم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے. ہم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گریجویٹوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اور بہت سے لائن کی ضرورت ہے، وہ بھی چاہیے. لیکن وہ پہلے مسلمان ہوں، ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت دوزخ بعد الموت کے حالات، ان کو کم از کم عقیدتاً وہ بچہ ہمارا مسلمان ہو، تو چاہے گریجویٹ بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کسی بھی بنے. اس کی اہمیت اور ضرورت ہم کو محسوس کرنی چاہیے. آج سیلاب کی طرف دنیا بہی چلی جا رہی ہے، عصری علوم کی طرف، اور مذہبی علوم سے توجہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی گھٹتی جا رہی ہے. اس کی فکر کی ہم کو ضرورت ہے. مدارس دینیہ یہ مراکز دینیہ ہیں، یہاں سے اس قرآن حکیم کا تحفظ ہوتا ہے. یہ دارالاسباب ہے، یہاں جو کہ بنتا بگڑتا نظر آتا ہے وہ اسباب کے راستے سے نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، ہم کو بھی حکم دیا ہے اسباب اختیار کرو، دوں گا میں. تو یہ اسباب کے درجے میں یہ مکاتب، یہ مدارس دینیہ، یہ اسلام کے قرآن حکیم کے علوم قرآنیہ کے مرکز ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تحفظ فرما رہے ہیں. یوں تو اللہ تعالیٰ کی محض مشیت عزتی کافی ہے کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ اسی کے بنائے ہوئے اسباب ہیں. ان اسباب کا بھی تحفظ، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا تعاون، یہ بھی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ کے عمل کی قرآن پاک حفظ کرنا، پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، حفظ پڑھنا، ایک ایک حرف پر اجر ثواب، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصل اس پر عمل کرنے کی بہت سے مواقع دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں. ایک موقع ہم کو یہ بھی حدیث پاک میں بتایا کہ اس موقع پر بھی قرآن کریم پورا ہو رہا ہو تو جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی. اس موقع پر دعائیں بھی کرنی چاہیے، بخاری کے لیے، لواحقین کے لیے ضرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت واجعله لي. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت
جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمين. نماز کا ختم ہے اس میں شہید ضروری ہے. ایک عام ختم ہے اس میں تو الناس کے بعد بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں. مقبولیت کا موقع ہے. جو مواقع ایسے ہیں خاص طور پر خصوصی طور پر اس کو مل کر فرمایا ہے حاصل میں خود فرمایا ہے ہم سب حاضرین کے لیے اور سب کے لیے جنت کی فردوس کا مقابلہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے جنت کی فردوس کا سب حاضرین کے لیے دونوں خاندانوں کے لیے شرکاء کے لیے چاہنے والوں کے لیے اہل مدارج سب کے لیے عفو و درگزر کو خاص فرماتے ہوئے اے اللہ خطایاؤں کو معاف فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ یہ اولادیں جو وجود میں آ رہی ہیں یہ سب بڑوں کے بچے ان حضرات کے دعا کرتے ہیں وہ آپ کے یہاں مقبولی میں شمار ہوتے ہیں. اے اللہ انہیں کو واسطے دے کر کے تمام فاجدین کو حفاظ کرام کو ان خاندانوں حضور میں آلے خصوصاً ان بچوں کو اور عموماً سبوں کو اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان کو دین استقامت الہ عالمی ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دین قائم کرنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے دین کو استقامت کے لیے ساری محنتیں ہیں. اے اللہ ان کو دین پر استقامت کو توفیق عنایت فرما اور دین پر چلنا آسان فرما. اپنے مقبولین صالحین اور عابدین میں شمار فرما. مقبولین میں شمار کرتے ہوئے ان سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. علم میں حفظ میں ہر قسم کے جو تعلیمات اسلامیہ ہیں خاص طور سے خصوصی برکات عنایت فرما. ان برکات کو مستفید فرماتے ہوئے اپنے مقبولین میں شمار فرماتے ہوئے اے اللہ سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ. ماشاء اللہ بھائی بھائی واہ بھائی سبحان اللہ. اللہ اللہ جی بیٹھے مطلب ناشتہ صاحب کو بہت زیادہ ہے نا. چلو نماز حافظ ہو گئے تو 20 روپے کام دے.
جی برابر لے سر اللہ آپ حضرات کی تو موجودگی کافی بڑی نعمت ہے ہم لوگ. اب دیکھیں مٹھائی بھی ہے تیری وہ ہم تشریف بننے میں اللہ اکبر ماشاء اللہ بھائی. سبحان یہ تو نعمت بھی نعمت ہے آپ حضرات کی موجودگی. اچھا لاؤ بھائی جلدی لاؤ ناشتہ کے سامان کر پہ لاؤ اٹھا لاؤ جلدی لاؤ پنی اٹھا رہا ہوں کہاں پنی رکھی مٹھائی گلاب جامن اندر رکھی والے آؤ نا اٹھا لیا بھائی الٹے میں باندھ سوزی میں باندھ بھائی واہ ماشاء اللہ. باندھی بھائی مدد کیس میں نکلے من یم لگے گی یہ اوپر سے لگے گی یا یم لگا دیں باندھ کرے تو پہلے پھر باندھی جی. مول صاحب کے تو ماشاءاللہ موج بھی پڑی ہے. مول صاحب کو 5